بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری میڈیا سینٹر سے براہ راست ہمارا پروگرام لائیو سیشن نور رمضان۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ ہمارا یہ لائیو سیشن پچھلے رمضان میں ہوا کرتا تھا اور یہ سلسلہ پھر کافی دیر تک جاری رہا، لیکن ہمارا میڈیا سینٹر اس کا کچھ کام ہونے والا تھا، جس وجہ سے یہ پروگرام ہم نے کچھ وقت کے لیے روکے رکھا۔ الحمدللہ میڈیا سینٹر کا کافی زیادہ کام ہو چکا ہے، جس میں ہمارے محترم قاسم بھائی اور ان کی ٹیم بھائی کاشف، انہوں نے دن رات محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ سب سے پہلے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ چند نصیحتیں کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ محترم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم رمضان کیسے گزاریں، ناظرین کو چند نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یقیناً ماہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کو گزارنے کے جو احکام شریعت نے بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو ماہ رمضان میں موجود ہو، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور اسے کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، تو ہمیشہ چوتھا جو رکن اسلام کا بیان ہوگا وہ روزہ ہی۔ حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے بیان کرتے ہوئے حج کو چوتھے نمبر پر بیان کیا اور رمضان المبارک کے روزوں کو آخر پہ ترتیب میں بیان کیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوکا اور روکا اور فرمایا ایسے ہی ترتیب بیان میں جاری رکھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ لہذا حج کو پہلے بیان کرنے سے بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا فریضہ یہی ہے ماہ رمضان میں کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اور روزہ نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں روزے کی اہم ترین جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، یعنی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر آمین ارشاد فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ جبریل دعا کرنے والا ہو اور اس پہ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہو۔ آمین ایک دعا کے آخر پہ مہر ہوتی ہے، اور مہر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دعا پر مہر رسول ہو، جس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو؟ تو لہٰذا روزہ چھوڑنے والے، روزوں کو ترک کرنے والے، روزے کی اہمیت کو نہ جاننے والے اور اس کی
جو ہے اس کی فرضیت سے اپنے انحراف کرنے والے دوستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث پہ غور کریں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کے بارے میں ہلاکت کی دعا کر دیں تو آپ اندازہ کریں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، یا کیسے وہ دنیا میں راحت اور سکون پا سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں کو ماہ رمضان میں کھاتے پیتے دیکھا تو آپ نے بڑی سختی سے روکا اور ٹوکا اور فرمایا کہ ہمارے مدینہ طیبہ کے بچوں کو بھی روزے رکھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ماہ رمضان میں کھا پی رہے ہیں۔ تو روزے کی تکریم کا، اس ماہ کی تکریم کا، عزت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی بندہ عذر سے روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، روزہ کو ترک کرنے والے، روزے کو چھوڑنے والے ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے جو ہے خواب میں ہی مجھے ساتھ لے کے چلنے کا ساتھ جانے کا کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، ایک بہت اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ میں کے قریب جب پہنچا تو فرشتوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے، تو میں نے کہا اتنا بلند پہاڑ پہ میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ تو فرشتے کہنے لگے ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں، آسرا دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں، آپ کو لے کے چلیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، دوسری طرف میں نے چیخ و پکار کی آوازیں سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، جن کی باچیں چیری جا رہی ہیں اور اسے خون اور پیپ بہہ رہا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ جلد افطار کر دیتے تھے، یعنی وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن پھر توڑ دیتے تھے یا وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب روزہ وقت سے پہلے افطار کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی حالت کیفیت قیامت والے دن کیا ہوگی؟ اس لیے روزہ اس ماہ کے اہل ایمان پر فرض ہیں۔ سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ روزے رکھیں، آپ پہ فرض ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی مسافت سے جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور جہنم اور اس کے درمیان خندق بنا دی جاتی ہے۔ تو گویا جہنم سے دوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ قیامت والے دن جہنم اور بندے کے درمیان ڈھال بن جائے گا، صوم و جنہ۔ تو لہذا روزہ کا اہتمام انصرام ہمیں کرنا چاہیے اور فرضیت کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ 10 پارے جو ہیں، بہتر اولا طریقہ جو محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر قرآن پاک کی منزل کو مکمل کرنا، یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی تلاوت ہو سکے، رات کو تراویح میں قیام میں قرآن پاک، حتیٰ کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے، سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قرآن یاد نہیں تھا، اس کے باوجود وہ قرآن پاک دیکھ کے جو ہے امامت کرواتے تھے، قیام کرواتے تھے۔ تو گویا ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت اور قیام میں تلاوت اور رات کے تہجد اور تراویح میں جو ہے یہ ایک ہی نماز ہے۔ اس نماز میں قرآن پاک پڑھنا باعث سعادت اور باعث برکت ہے، اور قیامت والا روزہ بھی سفارش کرے گا اور ساتھ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ یہ کہے گا میں نے اس کو بھوک و پیاس اور شہوت سے روکے رکھا، تو قرآن کہے گا رات کو میں نے نیند سے روکے رکھا اور یہ قرآن پڑھتا رہا اور مجھے سنتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن اور رمضان کی سفارش سے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سفارشی اللہ بنائے اور پھر وہ قبول نہ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود سفارش کی اجازت دے گا اور پھر ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا، اور یقیناً یہ روزہ اور قرآن پاک بندے کے لیے ڈھال بن جائیں گے اور جنت کے داخلے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ تیسرا عمل جو ہے ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کریں۔ صدقہ سے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، آنے والی آفات مصیبتوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک روحانی بات جو سمجھنے کے لائق ہے کہ ہم بعض دفعہ جو مصیبت ہم پہ آتی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت آئی ہی نہیں، جبکہ وہ صدقے سے ٹل گئی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے لیکن صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کس گھڑی میں ہم پہ کوئی مصیبت آنے والی ہو اور اس صدقے کی برکت سے وہ آگے ہوتی جائے اور وہ مصیبت جو ہے ٹل جائے اور وہ بندہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ تو یہ بنیادی 3 کام ہے، ایک روزہ، ایک دوسرا قیام، اور تیسرا صدقہ و خیرات، جو ماہ رمضان کی ابتدا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی روزہ بھی فرض ہے، ساتھ تراویح بھی شروع ہو گئی ہے، ساتھ صدقہ و خیرات کا آغاز بھی ہو گیا۔
باقی مسائل جو ہیں اعتکاف کے اور دیگر مسائل جو ہیں وہ آخر پہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، کیا روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح کا پڑھنا ضروری ہے؟ روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ پہ روزے کو فرض کر دیا گیا ہے اور اس کے قیام کو نفل بنایا گیا ہے۔ تو قیام جو ہے تراویح جو ہے یہ نفلی نماز ہے۔ جس بھی محدث نے کسی بھی صحیح یعنی اپنی کتاب میں حدیث کی کتاب میں اس کو نفلی نماز کے اندر ہی شمار کیا ہے۔ یہ لہذا نوافل جو ہیں یہ نفل ہیں، ہاں یعنی کہ جتنے بھی ہیں تہجد کی صورت میں ہو، قیام رمضان کی صورت میں ہو، یہ نفلی ہے۔ تو نفلی عبادت خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں جو ہیں وہ نماز تراویح پڑھائی ہے، تو گویا اس کا روزے کے ساتھ پھر تعلق نہ ہوا نا۔ تو روزہ الگ فرض ہے اور تراویح ہمارے لیے نفل ہے۔ روزہ تراویح کے ساتھ جوڑنا یا تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑنا یہ منطق جو ہے کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ لہذا روزہ الگ چیز ہے، روزہ ہو جائے گا، تراویح اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن تراویح کو پڑھنا چاہیے، اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اس کو بندہ چھوڑ دے۔ تو یعنی جس طرح رمضان سفارش کرے گا تو ساتھ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا میں نے راتوں کو اس کو روکا کہ نیند سے، تو لہذا ساتھ قیام کرنا چاہیے، لیکن روزے کے ساتھ اس کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز تراویح 20 ہیں یا 8؟ اس حوالے سے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے جو فیصلہ کن ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو جو ہے وہ قبول بھی کیا ہوا ہے۔ جتنے علماء احناف ہیں خاص کر انہوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ نماز تراویح جو صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں بیان کیا ہے، اور بعض لوگ اس سے تراویح 8 کی تعداد جو ہے وہ ثابت سمجھتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قیام اللیل میں بیان کیا ہے۔ لیکن تھوڑی سی پوری وضاحت کرنا چاہیے تھی انہیں کہ باب و صلاۃ تراویح بھی باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کتاب و صلاۃ تراویح جو ہے اس کے اندر بھی اسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیام اللیل ہو یا تہجد کی نماز ہو یا قیام رمضان ہو، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ لازم بات ہے جب ماہ رمضان نہیں ہوگا تو اس کو قیام رمضان تو نہیں کہیں گے نا، تو ماہ رمضان جب ہوگا تو اسی رات کی عبادت کو، اسی تہجد کو قیام رمضان کہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں جو ہے قیام اللیل میں بھی یہ حدیث لا رہے ہیں، تہجد میں بھی یہ حدیث لا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صلاۃ التراویح میں بھی یہ حدیث لا رہے ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک اس حدیث سے ساری نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں تراویح۔ تو اس میں فیصلہ کون حدیث ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، کیونکہ اس لحاظ سے کہ نبی علیہ السلام نے 3 راتیں جو قیام رمضان کیا ہے نا وہ تو کیا مسجد میں، اور باقی جو پورا مہینہ قیام کیا وہ گھر میں کیا ہے۔ تو 27 راتوں کا قیام گھر میں ہوا ہے، 3 راتوں کا یا 4 راتوں کا قیام جو ہے وہ مسجد میں ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی رات کا جو قیام ہے امی عائشہ سے زیادہ بہتر پھر کون جان سکتا ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، نبی علیہ السلام 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میرے علم کے مطابق دنیا میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی بھر کبھی بھی رات کے قیام کی 11 سے یا زیادہ سے زیادہ، ایک حدیث جو ہے نا وہ 13 کی آتی ہے۔ تو وہ 2 رکعت جو ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس میں فجر کی سنتیں شامل ہیں، یعنی اکٹھی بیان کر دینا تو پھر 13 بنتی ہے۔ ساری رات کی نماز عشاء کے بعد جو رات کا قیام ہے اس میں 2 فجر کی سنتیں بھی اگر داخل کر لی جائیں تو یہ 13 ہے، اور اگر سنتیں نکال دی جائیں تو یہ 11 ہیں۔ تو 11 رکعت سے آپ نے کبھی بھی زیادہ رکعت نہیں کی۔ جب آپ لمبا یا قیام کرنا چاہتے تو قرآن کی قرات کو بڑھاتے تھے، تلاوت کو بڑھاتے تھے، نہ کہ تعداد کو بڑھاتے تھے۔ 11 رکعت جو ہے وہ تراویح ہے، جس میں 3 وتر اور 8 رکعت تراویح اور 7 3 وتر ہے۔ یہ ہے 11 رکعت مسنون، اور اسی پر عمل رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حدیث کی کتاب میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی نہ ہی روایت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ ساتھ وضاحت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تراویح جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
20 رکعت شروع کر دی تھی۔ دیکھیں نا ان دونوں میں کیسا آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ تراویح ہم اس لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے مذہب میں تراویح رافضیوں میں تراویح ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تراویح ہم پڑھتے نہیں، کیوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی ہے۔ تو گویا یہ مواد انہیں مہیا کر رہے ہیں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، انہیں یہ اب مواد مہیا کر رہے ہیں کہ واقعی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں نعوذ باللہ کوئی اضافہ کرتے تھے یا کمی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح پڑھائی ہے اور آپ پر نازل ہوئی ہے اور آپ نے آغاز کیا، اس کی جماعت کروائی ہے۔ صرف آپ نے فرمایا کہ میں معمول سے نہیں پڑھا رہا، اس وجہ سے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اور جب آپ کا زمانہ گزر گیا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، فرضیت کا خطرہ ٹل گیا، اب فرض تو نہیں ہو سکتی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ جو ہے اس ایک جماعت کے ساتھ، مختلف جماعتیں ٹولیوں میں صحابہ کرام کراتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تشریف لائے تو فرمایا ایک مسجد میں کئی جماعتیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں تو ایک قاری کے پیچھے آپ اکٹھے ہو جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ بہترین کام کیا ہے کہ ایک مسجد میں ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام جو ہے نا اس پر سارے صحابہ کرام کو متفق کیا ہے۔ رہی تعداد، نہ سیدنا عمر نے شروع کی ہے آغاز، یعنی بانی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ رافضی کی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ایجاد تو ان کی نہیں ہے، لیکن 12 کا اضافہ ان سے ثابت ہے، نعوذ باللہ۔ دونوں نے بہتان لگایا ہے، دونوں نے غلط بیانی کی ہے، دونوں سے ہی نہیں کہہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، امام مالک میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا عمر اپنے زمانہ خلافت میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت کعب بن مالک، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائیں۔ تو سیدنا عمر سے کسی صورت میں کوئی ایک روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھائی ہوں یا حکم دیا ہو یا پڑھی ہوں۔ نبی علیہ السلام سے بھی 8 ثابت ہیں اور ساتھ ہی سیدنا عمر سے بھی 8 ہی ثابت ہیں، اس سے زیادہ کسی حدیث میں کوئی نفلی عبادت ایک رات میں ثابت ہی نہیں ہے۔ نماز وتر پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا اس میں جو قنوت وتر پڑھتے ہیں وہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ 2 سوالات ہیں آپ کے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وتر پڑھنے کا طریقہ مسنون مشروع کیا ہے؟ اس میں 2 طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 3 رکعت اگر وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 3 رکعت اکٹھی پڑھیں گے بغیر درمیان کے تشہد کے، کیونکہ مشکات شریف میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے ساتھ وتر کو مشابہ نہ کرو۔ تو وتر کے ساتھ مشابہت ختم کرنے کے لیے درمیان میں بیٹھنا جو ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل طریقہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی 3 وتر رکعت پڑھتے تو آخر کے علاوہ نہ بیٹھتے تھے، تو درمیانہ تشہد نہیں ہونا چاہیے 3 رکعت اگر آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ لیکن صحیح احادیث میں زیادہ راجح بات یہ ہے کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، سلام پھیریں۔ اگر تشہد بیٹھنا ہے تو پھر سلام پھیرنا پڑے گا، پھر سلام کے ساتھ فرق ہوگا مغرب کے ساتھ، کیونکہ مغرب کی 3 رکعت کیسے ہوتی ہیں کہ 2 کے بعد تشہد درمیانہ ہوتا ہے، پھر امام اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ وتر کی حالت کیفیت میں ہوگا تو یا تو بیٹھے گا نہیں، بیٹھے گا تو پھر سلام پھیر کے 1 رکعت الگ پڑھ کے وہ فرق کرے گا، مغرب اور وتر میں فرق کر کے الگ پڑھے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ 2 پہ آپ سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت الگ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ جب قرات سے آپ فارغ ہو جائیں تو یہ کہ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں کتاب التوحید، جس میں انہوں نے عقیدہ کو بیان کیا، اس میں انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب آپ نے فرمایا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ قنوت وتر پڑھیں اور یہ الفاظ پڑھیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اس کے راوی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ طریقہ بھی پورا بتلا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ بات سکھلائی تھی کہ جب قرات سے تیسری رکعت کی قرات سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ ہے۔ بعض علماء کرام نے جب قنوت کو مطلقاً قنوت نازلہ کے طور پر پڑھا تو انہوں نے وتر میں بھی وہ قنوت نازلہ کی صورت میں رکوع کے بعد لے گئے۔ تو بہتر اولا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہو، اور ہاتھوں کو چھوڑنا اور ہاتھوں کو باندھے رکھنا یہ دونوں طرح گنجائش موجود ہے۔ ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دعا کے آداب میں سے ہاتھوں کا اٹھانا موجود ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قنوت نازلہ پڑھی ہے نا فرض نمازوں میں، اس میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام نے آمین کہی ہے۔ تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ جب فرض نماز میں قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر نوافل میں تو کوئی دلیل ہی نہیں نہ چاہیے۔ جو عمل فرضوں میں ثابت ہو وہ نفلوں میں بالاولیٰ بغیر دلیل کے ہوگا، لیکن فرضوں میں جو نفلوں میں عمل ہے فرضوں میں تب ہوگا جب اس کی دلیل موجود ہوگی۔ لیکن جو کام جو انداز فرضوں میں نبی علیہ السلام نے کر دیا ہے وہ نفلوں میں بغیر دلیل کے ہی کافی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جب فرضوں میں کی ہے تو نفل میں اس میں کون سی چیز مانے ہے، لہذا ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اور دعا کے آداب میں بھی اسی ہے، آگے امام دعا پڑھتا جائے پیچھے آمین کہتے جائیں، یہی قنوت نازلہ پڑھنے کا انداز یہی تھا۔ تو قنوت نازلہ سے پڑھنے کا انداز لے لیں، لیکن رکوع سے پہلے اور بعد میں صحیح حدیث جب موجود ہے تو پھر رکوع سے پہلے کریں۔ کچھ لوگ دعا سے پہلے وتر کی دعا پڑھنے سے پہلے رفع دین کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ وہ رفع دین جو ہے نا ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ وہ یہ رفع دین ہے، وہ رفع دین یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس روایت سے وہ ثابت کرتے ہیں نا اس میں ہاتھوں کا اٹھانا مطلقاً تذکرہ موجود ہے، تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ سندن صحیح بھی نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ رفع دین نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا اور گھوڑوں کی طرح دمیں لانا منع ہے، تو پھر یہ قنوت میں روزانہ اٹھانا یہ نماز کے سکون کے پھر ان کے مذہب کے مطابق خلاف ہوگا، اور شریک گھوڑوں کی طرح دم بھی ہوگا، اور منسوخ عمل کو پھر وہ کر بھی رہے ہیں۔ دوسرے رفع دین کے بارے میں دوسرے رفع دین کے بارے میں کہتے ہیں وہ منسوخ ہے، تو پھر ساتھ ہی یہ کیے جا رہے ہیں روزانہ عشاء میں وطروں میں۔ ہمارا لائیو پروگرام دیکھنے والوں میں سے ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ ایک ہے روزہ رکھ سکنا اجازت ہونا، ایک ہے اس کے لیے جو ہے کیا مرضع عورت رکھنے میں تو کوئی چیز مانع ہی نہیں نہ ہو سکتی۔ یعنی ایک بندہ بیمار ہے وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ایک بندہ سفر میں ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، رکھنے میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہے یا نہیں، تو یہ شرعی عذر ہے۔ مرضع ہونا، دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اس کے لیے قرآن پاک نے اصول ایک بیان کر دیا نا کہ یا تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو پھر وہ روزہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کرے۔ تو یہ جو مرضع ہے یہ بیمار کے حکم میں ہوتی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ حاملہ اور مرضع جو ہے وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے گنجائش ہے، یہ اس کا شرعی عذر ہے۔ بعض دفعہ ایسا لوگوں کو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ پہلے حاملہ ہے، پھر اس کے بعد وہ دودھ پلانے لگ گئی ہے، بچہ پیدا ہوگا دودھ پلانے لگ گئی، اگلے سال پھر ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو ایسا اگر 30-40 سال بھی چلتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام نے قضائی پھر اس کے لیے نہیں رکھی، قضا اگر رکھتی تو پھر آگے بڑھاپے میں وہ 30-40 سال تک آگے قضائی ادا کرتی رہے، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو وہ حمل کی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھلاتے تھے نا فدیے کے طور پر، آخر میں بڑھاپے میں چلے گئے تھے تو نہیں رکھ سکتے تھے، تو گوشت کے ساتھ وہ روٹی دیتے تھے یعنی مسکین کو۔ اس سے روایت سے ثابت ہوتا ہے، اس اثر سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھا کھانا جس کو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اپنی طاقت بھی اس میں ملوث خاطر ہو، ساتھ کھانا بھی اچھا ہو، تو وہ پیش کیا جائے۔ مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، چاہے وہ یہ بھی ذہن میں بات بٹھا لیں۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھوانا ہے، یعنی آپ تو رکھ نہیں سکتے دوسرے کو رکھوانا ہے، تو ہو سکتا ہے جس مسکین کو وہ کھانا دے رہا ہے وہ بیمار ہو، تو روزہ رکھوانا ضروری نہیں ہے، صرف مسکین کو کھانا دینا ہے آپ نے۔ وہ روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، بیمار ہے جس حالت میں ہے، تو آپ اس کو یعنی کھانا دے سکتے ہیں، کھانا ایک مسکین کا کھلا دیں، یہ فدیہ ہے۔ اگلے سال پھر اور دودھ پلا رہی ہے پھر بیمار ہے، اسے اگلے سال پھر اگر حمل کی صورت میں چلی گئی ہے تو پھر وہ بیمار، چاہے 30-40 سال گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتی رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی طرف سے یہ فدیہ جو ہے قبول فرمائے۔ حاملہ اور مرضیہ کے علاوہ مردوں میں کون سی صورت ایسی ہے کہ جب فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ بندہ بیمار ہے تو اس کی دو صورتیں، ایک مستقل بیماری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عارضی طور پر بندے کو بخار ہو گیا ہے یا کوئی حادثہ آ گیا ہے، کوئی اس طرح مسئلہ بن گیا ہے، حادثہ پیش آ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، بیماری، روزہ رکھنا اس کے لیے مسئلہ ہے، تو یہ بعد میں فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں قضا ہی دے گا جب صحت مند ہو جائے، جب ٹھیک ہو جائے، تو سفر میں گیا ہے یا بیمار ہوا ہے تو بعد میں یہ اپنا قضا کرے گا، روزہ اپنا رکھے گا، اس کی قضا ہی دے گا، روزہ پورے کرے گا، اپنی گنتی مکمل کرے گا۔ اور اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری میں
چلا گیا ہوں یا ایسے بڑھاپے میں چلا گیا ہوں یا ایسی بیماری ہے جو کبھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی کہ بڑھاپے میں بندہ چلا گیا، یہ بذات خود ایک بیماری ہے، یا کسی ایسی مرض میں لاک اس کو ہو گئی ہے جس میں ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے تو اس کی طرف سے وہ فدیہ ادا ہو جائے گا. فدیہ منسوخ نہیں ہے، بیمار کے لیے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیا شوگر کا مریض دوسروں کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ شوگر کا مریض مستقل مرض کی صورت میں اس کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ بھوک کی تکلیف ہوتی ہے اور اس وقت اس کا جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر محسوس کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ روزہ رکھے. اور اگر سمجھتا ہے، یہ اس پر ہوگا نا، نیت پر ہوگا کہ اس کی نیت بندے کی اپنی کیسی ہے، کیونکہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، حساب کتاب تو اللہ کے سامنے دینا ہے نا، فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، اجتہاد اس نے خود کرنا ہے. اس کا اجتہاد کوئی اور مجتہد یا مفتی نہیں کرے گا، وہ اپنی صحت کو خود بہتر جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. کیونکہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کا مجرم نہ بن، جب میں رکھ سکتا ہوں تو رکھوں. اور اگر سمجھتا ہے کہ واقعی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور میری ڈیتھ کا اور بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو اس کو چاہیے پھر وہ فدیہ دے دے، وہ مستقل بیماری کے حکم میں ہے، بیمار کے حکم میں ہے. اسی طرح بھائی مختلف بیماریوں کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کوئی ٹی بی کے متعلق، کوئی کسی بیماری کے متعلق، تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کیسی بیماری ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. ہر وہ بیماری جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، میں کھانا نہیں چھوڑ سکتا، میں پینا نہیں چھوڑ سکتا، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، چاہے وہ ٹی بی ہے، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے اور کوئی موذی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جس میں مثلا یہ کرونا کی وبا ہے، اس میں کسی بندے کو لاک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جو ہے خوراک، قوت مدافعت پہلے اس کی وجہ سے، بیماری وجہ سے نہیں ہے، پھر میں روزہ اگر رکھوں گا، بھوک پیاس برداشت کروں گا تو اس میں اور قوت مدافعت جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی. تو وہ خود اندازہ کر کے جس بیماری میں بھی ہے سمجھتا ہے کہ میرے لیے روزہ مشکل ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضائی دے. اگر مستقل ہو تو پھر مستقل مرض سمجھے. حالت روزہ میں انجیکشن یا ڈرپ لگوائی جائے تو کیا روزہ باقی رہ جائے گا؟ روزہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ڈرپ جو ہے اس کا تعلق خوراک اور معدہ کے ساتھ، اور ڈرپ جو ہے اس کی خوراک ہے، اس کے معدے میں جا رہی ہے، چاہے وہ ادھر نالی سے جائے، چاہے وہ اس سرنج کے ذریعے اندر داخل ہو، وہ طاقت کا ٹیکہ ہے یا کوئی ایسا یعنی ڈرپ وغیرہ ہے تو یقیناً یہ خوراک ہے اور معدے کو تقویت چیز دے رہی ہے تو وہ روزہ باطل ہے، روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ نہیں ہے اس کا. انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو تو نہیں نہ ٹوٹتا ہے، وضو نواقض وضو میں یہ چیز داخل و شامل نہیں ہے. بندہ پانی پی نہیں سکتا روزے کا، یعنی کہ وضو کے بعد کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ وضو نہیں ٹوٹے گا، نواقض وضو میں یہ چیز نہیں داخل. روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹا. ایسے کوئی احتلام جو ہوتا ہے اس کا تعلق نیند کے ساتھ ہے، خواب کے ساتھ ہے، نیند کے ساتھ. جب نیند میں آئے تو بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس پر کوئی شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. بندے برے خیالات بھی دیکھتا ہے، اچھے خیالات بھی دیکھتا ہے. بندہ حج کر آئے تو سویرے اٹھ کے کہے کہ میرے کو یہ حج ساقط ہو گئی ہے، میں تو خواب میں حج کر لی ہے، تو فرضیت تو ساقط نہیں ہوگی. عمرہ کر لے خواب میں تو یہ بشارت تو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کروائے گا، لیکن یہ کہنا کہ اٹھ کے مجھے عمرے کا ثواب مل گیا ہے، نہیں، وہ مرفوع القلم ہے. نیکی بھی اس کی نہیں لکھی جا رہی اور گناہ بھی اس کا نہیں لکھا جا رہا. جدھر نماز پڑھتا ہے خواب میں، خطبہ دیتا ہے خواب میں، صدقہ کرتا ہے خواب میں، تو وہ اس کو ثواب نہیں ملتا، نہ اس کی طرف سے فرض ادا ہوتا ہے. زکوٰۃ خواب میں دیا ہے، سویرے اٹھ کے میں نے زکوٰۃ خواب میں دے دی ہے، ہاں وہ نہیں ہوگی، یعنی وہ مرفوع القلم ہے، نہ اس کی نیکی لکھی جا رہی ہے، نہ اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے. تو وہ خیالات ایسے آتے ہیں برے کہ جس سے اطلام جو ہے بندے کو بعض دفعہ خوراک کی مسائل بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور بندہ نیند میں برے خیالات دیکھتا ہے. جیسی صحبت ہو، جیسی مجلس ہو، جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، تو وہ احتلام اگر اس صورت میں ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے اپنا غسل کر لے گا، نہا لے گا. روزے پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ قائم ہے، پورا کرے اس کو. کیسا سفر ہو تو مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ سفر ہے، شریعت نے اس کو حد مقرر نہیں کی. یہی ہے نماز کا کے لیے، جہاں سفری نماز ہے نا وہی روزے کے لیے، روزہ اسی کی تابع ہے. جب آپ ایسے سفر میں ہیں جس پر نماز آپ قصر پڑھ رہے ہیں تو روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. اور اگر چاہتے ہیں کہ واقعی مجھے تکلیف بھی ہو سکتی ہے، سفر رکاوٹ بھی بن سکتی ہے، شدت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، اس کی قضا ادا کرے. وہی نماز والے جو 18 کلومیٹر 3 فرسخ 9 میل، جس کو 18 یا 22 کلومیٹر کہا جاتا ہے،
یہی نماز کے لیے یہی ہے قصر کے لیے، اور یہی روزے کے لیے ہے، کوئی الگ مسافت اس کی طے نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مختلف اکثر مساجد بلکہ تمام مساجد میں قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر جب پروگرام ہوتا ہے آخر میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، تو کہ یہ ایسے کرنا درست ہے؟ اگر تو اس کو سمجھا جائے دین کا حصہ، جو سمجھا جائے، ثواب سمجھا جائے، سمجھا جائے اور اعلان کیا جائے کہ آپ مٹھائی تقسیم کریں، آپ کو ثواب ملے گا، جو اس میں ڈالے اس کو اجر ملے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے چندہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، بندوں کو ثواب کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، اور اس کو کہنا کہ یعنی کہ سب سے ملا کے پیسے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھی آج خود کوئی چیز تقسیم کر دیتا ہے، چلو دوست آئیں گے، نمازی آئیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے، مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دین کا حصہ اس کو نہ سمجھے، شریعت کا حصہ نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، مشروع نہ سمجھے۔ ویسے میزبانی کے طور پہ کوئی بندہ ان کو مٹھائی کھلا دیتا ہے، کوئی چیز کھلا دیتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن اگر حصہ بنا لیا جائے کہ ہر صورت کرنی ہے، اس کے لیے چندہ کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، فنڈ اکٹھا کرنا ہے، اس کو ثواب کی ترغیب تلقین کرنی ہے، تو یہ پھر ختم کی وہی صورت بدی صورت بن جائے گی۔ اس سے پھر بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام میں عدالتی نکاح کا کیا حکم ہے؟ کیا عدالت میں نکاح کیا جا سکتا ہے؟ نکاح کے لیے کچھ شرائط اسلام نے قائم کی ہیں، ان شرائط میں سے جو ضروری ہیں وہ ان میں سے ایک بھی اگر مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ ان شرائط میں سے جو ہے ایک سب سے اہم شرط جو ہے وہ ولی کی ولایت ہے۔ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، وگرنہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ولی کی اجازت کا عوام میں وہ تاثر نہیں ہے جو بچی کے حوالے سے۔ یہ دونوں طرف سے افراد و تفرید ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بچی سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، بچی کی رضا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، بچی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بچی باپ اور بھائیوں کے فیصلوں پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گردن جھکا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بچی کے عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ گھر سے بھاگ سکتی ہیں اور نکاح کر سکتی ہیں، اور نکاح ہو جاتا ہے، زندگی آپ بسر کر سکتی ہیں۔ یہ جو سرزوریہ ہے اور یہ آوارگی جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اسلام بالکل اعتدال کا مذہب ہے، درمیانے راستہ ہے کہ بچی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے، باپ کی عزت غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کی اذن کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے۔ دونوں راضی ہوں گے ایک رشتے پر تو وہ نکاح قائم ہوگا۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی اس پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو وہ نکاح قائم نہیں ہوگا۔ عدالت میں نکاح جو ہوتا ہے وہ ولی اس وقت بنتا ہے، عدالت جو ہے قاضی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا قاضی ولی، اس کا سلطان ولی ہے، اس کا بادشاہ ولی ہے۔ یہ جو قاضی وقت ہوگا، جج ہوگا، اس کے پاس وہ عورت جائے گی کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے، میرے سارے فوت ہو گئے ہیں، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، تو میرا نکاح کر دیا جائے، تو وہ عورت قاضی کو ولی بنا کے نکاح اپنا کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس روایت سے یہ غلط معنی لیا گیا کہ ولی کی ولایت جو ہے اس عورت چھپ کے اشنا کے ساتھ، دوست کے ساتھ نکاح کرتی ہے، باپ کی عزت کو، غیرت کو چیلنج کر کے کرتی ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا اس حوالے سے اکثر میں تقاریر میں بھی کہا کرتا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے، MNAs کو چاہیے، قومی اسمبلی کو یہ چاہیے جو ہمارے وہاں جو ہے نمائندے بیٹھے ہیں اور قانون سازی کے لیے، تو دوستوں کو ان پر جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے یا ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، قانون پاس ہو کہ کوئی عورت گھر سے بھاگ کے نکاح نہ کر سکے اور اس کے لیے راستہ قانونی جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تو قتل و غارت بند ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا۔ بہت سارے قتل ایسے ہوتے ہیں جو اسی وجہ سے، ناح کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، آوارگی کی وجہ سے، گھر بھاگنے سے، بچی کے ساتھ رابطے کی وجہ سے، بھاگنے کی وجہ سے قتل و غارت جو ہے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، پھر وہ جوڑا قتل ہوتا ہے، پھر دشمنی آگے چلتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے قانون سازی ہو کہ کوئی عورت کو پتہ ہو کہ میں گھر سے بھاگوں گی تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا، اس کا پناہ گھر میں ہی ہو۔ گھر میں باپ اگر ظلم کرتا ہے تو پھر عدالت درخواست دینا کہ باپ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لہذا میری ولایت تبدیل کی ہے، وہ گورنمنٹ پھر ولایت تبدیل کرے گی، پھر وہ نکاح ہوگا۔ لیکن وہ نکاح بھی اشنا کے ساتھ نہیں ہے، خفیہ یاری دوستی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بھی ایسا کہ باپ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لالچی ہے یا بے دین ہے یا کوئی لالچ میں بچی کو بیچ رہا ہے، ایسی صورت میں کوئی اس کو راستہ عدالت نے دیا ہے، لیکن وہ بھی عدالت میں خفیہ دوستی کی بنیاد پر نہ ہو۔ ایک شخص نے عدالت میں نکاح کر دیا
لڑکی کے والدین راضی نہ تھے لیکن بعد میں وہ راضی ہو گئے، کیا نکاح دوبارہ ہوگا؟ دوبارہ ان کو علیحدہ کرائیں، عدت گزاریں اور پھر نکاح ان کا قائم کریں، اسی کے ساتھ ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو پھر کیا والدین بھی کی موج والے ہیں جو پھر دوبارہ اسی سے کرنا چاہتے ہیں، صلح ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے رات نیت کی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا لیکن اس کی آنکھ اذان فجر کے بعد کھلی، تو کیا کچھ کھائے پیے بغیر وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، فرضی جو روزے ہیں نا، ان کے لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ یہ صبح صادق سے پہلے وہ نیت کرے گا، تو اس میں کیونکہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کی نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ضروری ہے۔ وہ نیت زبان سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے، اور وہ کر کے سوچ چکا ہے، نیت اس کی ہے اٹھ کے روزہ رکھنے کی سارے۔ جیسے مثلا ہم ہیں، اب ہمیں روزانہ نیت شاید یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے ہم نے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا، مثلا نیت یہ ایسی ہے، ارادہ ہی ایسا ہے کہ ہم نے روزے سارے ہی رکھنے ہیں، یعنی کہ یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے۔ کبھی دوسری یعنی کہ رائے ہمارے تصور میں آئی نہیں رکھنا، یہ سمجھے کہ ہم نے روزہ نہ رکھنے کی نیت کبھی کرنی پڑے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کوئی ایسا عارضہ پیش ہو جائے آج نہیں رکھتا، تو نہ رکھنے کی نیت تو ہم کرتے ہیں، رکھنے کی نیت تو ہماری شروع سے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بندہ نیت ارادے سے سو گیا ہے کہ میں اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، تو پھر لیٹ اٹھا ہے تو روزہ انشاءاللہ وہ پورا کرے ہو جائے گا، لیکن اگر نیت نہیں کی تھی تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ ہمارا لائیو پروگرام دیکھنے والوں میں سے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے میری ٹانگ کٹ چکی ہے تو کیا میری نماز گھر ہو جائے گی؟ نہیں، جو ہے بندہ اگر مسجد میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پہنچ سکتا ہے، کسی کے سہارے پہنچ سکتا ہے، یا سواری پر پہنچ سکتا ہے، یا کوئی موٹر سائیکل وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں جو معذوروں کو پہنچاتے ہیں، تو کہ جب نبینہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بیٹا کوئی نہیں ہے، راستے ہموار نہیں ہیں، میں نہیں جا سکتا، مجھے عشاء اور فجر کی نماز گھر پڑھ لینے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو اذان کی آواز سنتا ہے اس کی وہ لبیک کہے، وہاں پہنچے اور نماز پڑھے۔ ٹانگ سے معذور ہونا، لیکن گھر میں معاملات تو کرتا ہی ہے نا یہ بندہ، ایک تو ایسے بالکل ٹانگ سے ایسی مزوری ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتا، چرپائی پر لیٹا ہوا ہے، بول و برا سب کچھ چرپائی پر ہے، تو پھر تو اس کی شرعی عذر موجود ہے۔ لیکن اگر وہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے، گاڑی استعمال کر سکتا ہے، کوئی موٹر سائیکل ایسے بنے ہوئے وہ استعمال کر سکتا ہے، ہاں نماز کے لیے بھی وہ اس کو جانا چاہیے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے اگر وہ پہنچ سکتا ہے، اور اگر نہیں پہنچ سکتا پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر اس اصول کے تحت وہ نہیں جا سکے گا۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، یہ سارے الفاظ آتے ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ الفاظ پڑھیں اور پھر سجدے کی طرف جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، تو ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے بعد یہ زائد الفاظ جو ہے نا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ الفاظ پڑھے، تو نبی علیہ السلام نے بعد از سلام پوچھا یہ کون تھا الفاظ پڑھنے والا؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا 30 سے اوپر 40 سے کم فرشتے میں نے آسمان سے اترتے دیکھے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمات ہم اللہ کے پاس لے جائیں، تو یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، ہر نمازی کو یاد کرنے چاہیے۔ اکثر لوگ سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد پہ جو ہے گزارا کرتے ہیں، احادیث پر عمل کرنے کا رواج ہی ہمارے بد صغیر میں نہیں ہے، اکثر لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، حتیٰ کہ بڑے پڑھے لکھوں کو لوگوں کو نہیں آتی، تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ پڑھنا چاہیے، بڑا مبارک عمل ہے۔ بعض علاقوں میں ساری رفتاری کی اطلاع دینے کے لیے مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں اور کئی سائرن بجائے جاتے ہیں اور کئی گولا بھی چھوڑا جاتا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ جو ہے نا جی وہ اذان ہے، مسلمان اذان دے اور جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت روک دے، جائے اور سحری کھائے، اور جو سحری اٹھ رہا ہے وہ سحری بنائے، تیاری کرے، اور جو سو رہا ہے وہ جاگ جائے، اذان دے دے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اعلان اور کوئی آوازیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ صرف اذان ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتا ہے نا
تو فرمایا یہ کھاؤ پیو، جب بلال اذان دیتا ہے نا تو کھانا پینا، حدیث میں آتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دو، یعنی ایک اذان پہ کھاؤ پیو، دوسری اذان پہ کھانا پینا چھوڑ دو. تو لہذا یہ حدیث میں وضاحت موجود ہے. ہاں درمیان میں آپ جو ہے نا اذان کے لیے استعمال کر لیں، لوگ جاگ جائیں، اٹھ جائیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ رک جائیں اور جائیں اور سحری کھا لیں. وہ سحری کھانے کے لیے اذان ہوتی ہے، اطلاع کے لیے ہوتی ہے کہ سحری کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا. کرونا وائرس کی وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین. تو بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ کچھ سعودی علماء کرام نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کا تعلق معدے کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی طاقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس چیز کا معدے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ نہ اصول ہے تو اس میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام سینگی وغیرہ لگوا لیتے تھے روزے کی حالت میں، ہانڈی چکھ لی جاتی ہے روزے کی حالت میں، غسل کر لیا جاتا ہے روزے کی حالت میں، مسواک کر لیا جاتا ہے روزے کی حالت میں. تو یہ ساری ویکسین بھی اسی حکم میں ہے، روزے کی حالت میں لگوانا جائز ہے. انشاءاللہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ خیر. معزز ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا لائیو سیشن، ہمارا پروگرام نور رمضان. اس میں سید محمد سچان شاہ نقوی حافظ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ پورا رمضان المبارک سوموار اور جمعرات کو ہوا کرے گا. سوموار والے دن نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے شام 5 بجے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ احباب سے گزارش ہے اپنے سوالات کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں ہمیں یا واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں ان میں آپ ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.